ونسلم على رسول الكريم أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. رات اگر کسی طبیعت کے میری معتبانہ گزارش ہے کہ بحیثیت مسلمان جس آدمی کو درود پاک یاد ہو پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ زور زور سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے مہربان رب غفور ہوتا ہے. محبت سے بول دے سبحان اللہ. اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو. درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. یہ راحل حل کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے. محبت سے بول دے سبحان اللہ. یہ راحل حل کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے اور درود پاک پڑھ کر اے عالمی آپ سو جائیں. درود پاک پڑھ کر اے عالمی آپ سو جائیں. سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. حضرات آئیے میں آپ لوگوں کو ایک سنت رسول کی طاقت بتاتا ہوں. ایک سنت 1157 کی ایک تاریخ اٹھائیے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں تھے. بخار لگ گیا، پیچھے ہٹ گئے، دوسرے کو کمانڈر بنا دیا، مگر مجاہد کی نظر میدان پر رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ارے کچھ تو بولے نا، اتنی جلدی گھبرا گئے. رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ایک دن دو دن کی خبر نہیں آئی تو ایک دم چوتھے دن دور پہنچ گئے میدان جنگ میں. میرے سارے سپاہی اب تو نہیں گئے، مگر جس مورچے پر نگاہ ڈالی تو دیکھا سب مجاہد اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے. تو سبحان اللہ انہوں نے کہا شام ہوئی تو کہا تم لوگ 4 دن سے لڑ رہے ہو، جیت کیوں نہیں ملی؟ کہا حضور کوشش تو کرتے ہیں، کامیابی نہیں ملتے ہیں تو کیا کریں؟ کہا توبہ کرو. کہا کیوں؟ کہا مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو. یہ جب کوشش کیا ہے تب کامیاب ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سپاہیوں نے سر جوڑا. کہا حضور ایک غلطی تھوڑی ہے. کہا کیا؟ کہا دشمن اتنا بڑا شیطان خبیث مردود ہے، وہ صبح سویرے حملہ کرتا ہے، بڑی مشکل سے ہم لوگ انگلی مار کر وضو کرتے ہیں. ایک رکوع نماز پڑھتا ہے، دوسرا حفاظت کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم لوگ حفاظت کرتے ہیں. حضور 4 دن ہو گئے ہم لوگوں نے مسواک نہیں کیا ہے. ولی تھا نبی کو ناپنے والے، پہلے ولی کی بارگاہ میں آئے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے آنکھوں کو بھر بھیجا اور کہا حال میدان جنگ میں میں رہوں گا. سبحان اللہ. وضو کر لینا مگر مسواک کرنا، نمازیں پڑھ لینا، مسواک کرنا. دن چڑھے آئے کا سپاہیوں تیار ہو کا ہر عبادت سے فارغ ہو گئے. کا چلو میدان جنگ میں. جب سپاہی جب اسرار خانے کی طرف چلے تو سلطان نے ڈانٹ بھیجا خبردار
تلوار نہیں اٹھائے گا، نیزہ بھالا نہیں اٹھائے گا، سپاہی سجدے میں آئے گا، پٹوائیں گے سبوں کا، کیسے میدان جنگ میں خالی ہاتھ چلو، صرف تمہارے ہاتھ میں ایک مسواک ہونی چاہیے، مسواک بالستہ بھر کے لے کے چلے، 27,000 بیٹھ گئے، بولا حضور آؤ کہاں لائن کر بیٹھ جائے ایک دم سیدھی لائن، بولا آپ کیا کرے، بولا سب ایک ساتھ اپنے دانت پر مسواک چلاؤ، ادھر دشمن کے کمانڈر نے اپنے جاسوس کو دیکھا، چار دھاس سے مار رہے ہیں مسلمانوں کو، مگر ایک پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، آج رگے ماریں گے، ایک دم تکڑی کی طرح سلام بنا دیں گے، چلو پتہ لگاؤ کس حال میں ہے مسلمان، جاسوس دوری سے آیا، دیکھا یہ بڑے بڑے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، جنجا یہ حضرت کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، حقہ بکہ میدان جنگ میں بڑے بڑے کا کون سا عمل تھا، اور قریب آیا، دیہاتی دوربین لگایا، آنکھوں کو پھیر کر دیکھا، نہ جانے کفر کے دماغ میں کیا فیصلہ کیا، اپنے گھوڑے کو ایک لگایا، دوڑا پہنچا، سردار کل جان چاہتے ہیں تو بھاگے، ورنہ آج خیریت لیں گے، بولا کیا ہوا، نہ مسلمان کل تک صرف غصہ میں تھا، تلوار چلا رہا تھا، آج بہت غصہ میں ہے، بولا کیا کر رہا ہے، بولا اتنا غصہ میں ہے کہ جو چھپائے گا کچا چھپا جائے گا، ہڈیوں سے نکل کرا کر رکھ دے گا، اب ظاہر کہیں دانتوں کو تیز کیا جاتا ہے، یقین نہ ہو تو چل کر دیکھ لو، کفر کے آشیانوں میں زندگی کو گھٹا کے ساتھ جینے والے وجود میں نہیں جانتے تھے کہ مسواک و نورانی کیفیت کیا ہوتی ہے، جب زمان بن بھی آیا ہے، آنے کے بعد مسواک کی جلوہ سواریاں دیکھ کر گیا، سپاہیوں بھاگو، لوہے کے تلوار کو لوہے کے ڈھال کے روکو گے، یہ ڈھال تلوار کو کہاں روکو گے، اس کے لیے تو کوئی اثر نہیں ہے، چلو بڑے بڑے سر کہیں گے، 2 منٹوں میں دشمن سے میدان خالی ہو گئے، سلطان جوسے اپنے گھوڑے پر چڑھے ہیں اور ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں، سپاہیوں جوان رہنا، میدان جنگ میں فدا تمہاری طاقت نے نہیں دیا ہے، نبی کی سنت نے دیا ہے، نبی کی پیروی نے دیا۔ اگر آج بھی ہم اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا دامن تھام کر زندگی گزارے تو زمانے کا ہر نقشہ بدل سکتے ہیں، بولیے بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے، بس میرا ایک دستور ہے، آپ اس پر عمل کیجیے، جہاں رہیے اپنا رنگ جمع کریں، دوسرے کا ایڈیا دیکھو تو ہاتھوں میں کاڑا پہن لو، کانوں میں جھمکا پہن لو، بھیا سے اردو بن جاؤ، یہ پہچان نہیں ہے، اپنی پہچان اپنا رنگ جماؤ، جہاں اور سجدہ شبیری کے نام سے جانے جاؤ، جہاں اور سجدے کا نشان لگائے ڈالو، زمانہ تمہارا غلام رہے گا، تم زمانے کے غلام نہیں ہو، صرف اتنا ذہن نشین کر لو، یاد کر لو کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دیتے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ آج میں مسلک کی حقانیت میں تقریر نہیں کر رہا، میں مسلک کی پاسبانی کے لیے تقریر نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے لوگوں جب رات کو سونے جاؤ، توجہ سے سنیے گا، سونے جاؤ، ہر کام سے فارغ ہو کر جب آخری بارہ دروازہ بند کرو تو بس دھاڑے سے بند مت کرو، بلکہ دروازے پر ہاتھ رکھ کے ایک بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا جو شیطان میرے ساتھ گھس گیا اندر وہ نکل کر باہر ہو جائے گا، سکون سے سوئے گا، کوئی سپنا نہیں، کوئی خواب نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں جب صبح کو اٹھو تو چاہے جس حال میں رہو
समझो इशारा, जिस हाल में रहो उठो, दरवाजा खोलो तो घर से खोलो बल्कि दरवाजे पर हाथ रख के एक बार कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह को पढ़े रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह को पढ़े तो क्या मिला? मेरा रब्बा पैगंबर मुस्कुरा कर ये साफ फरमाते हैं, रात को पढ़े तो तेरे मकान से भागा, सुबह को पढ़े तो तेरे मोहल्ले से भाग गया। आप बताओ तो टेंशन फ्री हो गए कि नहीं हो गए? कहते हैं कि मेरा बच्चा बीमार हो गया है, मेरी बीवी बीमार हो गई है, मेरे रिश्तेदार बीमार हो गए हैं, क्यों बीमार हो गए हैं उस तरफ भी तवज्जो दिया है। मेरे पैगंबर कहते हैं खाने पीने के बर्तन को सब सोने की तैयारी कर ले तो ढक दो, इसलिए कि हर रात हवा के कंधे पर बीमारियां चलती है, मुसीबतें चलती है, कहीं मेरे खाने और पीने के अलावा ज़बान में शामिल न हो। एक सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास बर्तन हो ढक्कन न हो तो क्या करेंगे? पैगंबर इरशाद फरमाते हैं मेरा वास्ता देकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जो आपने ये मामूली टिक्का भी रख दे तो यही टिक्का रात भर बचाने के लिए काफी है। मुसीबतों से मुसलमानों मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा। इसी वाक़या के तनाजुर में एक बहुत अजीब व गरीब वाक़या हो गया है और इतना अजीब व गरीब वाक़या हो गया है, बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना गया है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक जलसे में ये तकरीर हो रही थी, एक मुसलमान लड़के के सर में ये सौदा समा गया। कुछ भी हो हम बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ेंगे। ऐसे आदि बनी है मुसलमानों, अब मैं नारे वाली तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं जरूरत वाली तकरीर कर रहा हूँ। इस कदरों को विदा लफ्ज़ बिस्मिल्लाह की, रोटी बनाए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह, झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, जरूरियात जिंदगी का कोई काम करे तो बिस्मिल्लाह। हैरान परेशान होकर खानदान वालों ने उसके हाथ पर छोड़ छोड़ा, मगर एक दिन एक बहन की बच्ची आ गई है नन्ही सी, वो भी चुपचाप देख रही है। जब बर्दाश्त नहीं हुआ वो हैरत से कहती है बहन ज़ैनब ये बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह के रट लगाई हो तो वो मुसलमान शहजादी कहती है एकदम जुबान बंद रखना वरना कुफ्र में आगोश पर बरिश्ताने वाले अन्नी करी जुबान तालु समेत खींच लूंगी। ये मेरे मजहब का मामला है। उन्होंने वजूद में लड़क कर कहा ऐ बहना हम सबक के लिए पूछ रहे हैं ये बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ रही है? तो वो मुसलमान शहजादी कहते हैं ऐ मेरी प्यारी समाजी बहन मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरा ये ईमान है जिस काम में मुसीबत होगी अल्लाह मुसीबतों से नजात दे देगा और जिस काम में बरकत होगी अल्लाह बरकतों से नवाज देगा। वो गैर मुस्लिम की बच्ची कहती है बहन ज़ैनब मुझे भी याद करा देगा कितना आसान जुमला है लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद मिनटों में वो गैर बच्ची याद कर रही है। शाम तक सबक को असबर करती रही, रात होने को आई है, दौड़ी दौड़ी अपने घर गई है। कुफ्र का माहौल है, ये लड़की रोने पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहती है ऐ पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ भाजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने बचपन का खिलौना जानकर छीनने की कोशिश नहीं की है, लोगों ने छोड़ दिया उसके हाल पर। अब वो उस लफ्ज़ की आदी बन चुकी थी, अब कोई भी काम कर रही है ये यही। अब अचानक बाप की नजर पड़ी, जिस्म के नशे में फराज ने कहा जवानी ने वजूद के दरवाजे पर दस्तक दे दिया है। अब बाप ने जब अपनी बेटी का वजूद देखा है उसके लिए रिश्ते तलाश कर रहा है। वक्त मुकर्रर पर जब रिश्ता मिला है, वक्त मुकर्रर पर बारात आई है, अग्नि पूजा हो गई है, वरमाला डाल दिया गया है, फेरे लगा दिए गए हैं। अब जब दुल्हन बनकर चल रही है अपने बाप का दहलीज में सर बिठा तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रही है, ससुराल पहुंची है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ रही है। एक तरह पर है ऐ फला में बहुत बड़ी सुंदर लाई
مگر یہ بسم اللہ کا دھوپ چلنا کیسا ہے؟ وہ دولت و لالچی انسان منہ کی رائے پکتا کر کرتا ہے۔ اے سماج کے لوگوں خاموش رہو، رنگین ٹی وی لے کر آئی ہے، وسیع مسیح لے کر آئی ہے، ابھی ڈانٹ دوں گا تو میں خاندانی حکمت کا رہوں گا، ذرا لذتوں کا مزہ لے لینے تھے، ایسے جشن کے حرم میں ذرا زندگی گزار لینے تھے، اس کے بعد ایک تماچا ماروں گا، کہاں بسم اللہ کا نشہ بنا، پتہ تک نہیں چلے گا، ظالم کو معلوم نہیں تھا یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے سر سے اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے سر سے اتار دے۔ دو چار دس دن کے بعد اس کے سسر اور ساس شوہر نے کہا اے بہو رانی بسم اللہ چھوڑ، عورت نے سر اٹھایا، اے پتی دیو یہ نہیں ہو سکتا۔ ساس نے کہا اے بہو بیٹیا بسم اللہ چھوڑ دو، کہا ماتا جی چرنوں میں سر دے دوں گی مگر بسم اللہ نہیں چھوڑ سکتی، خاندان والوں نے ہزاروں جشن کیے مگر یہ عورت باز نہیں آتی، اتنی مار مارا ہے ظالموں نے کہ سر سے پیر پر لہو لہان آر دیا، زخم وجود لے کر وہ مسالہ پلس رہی ہے مگر کسی ظالم کو رحم نہیں آ رہا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا اس کے ہاتھ پر، اب وہ مظلوم عورت سسکیاں کر کرتی ہے اے زمانے والوں جتنا ستانا ہے ستانے، ارے جب جب میری سانس ہے تب تب بسم اللہ کی آسانی ہوئی ہے، کوئی میرے دل سے یہ نور کا اجالا نہیں چھین سکتا۔ الغرض 2 مہینے ہو گئے، اب میں دیہات میں آ رہا، اس کے سسر اور ساس آپس میں بیٹھے، ہم لوگوں نے یہاں دیہاتوں میں دودھ دہی کو چوہے بلی سے بچانے کے لیے ایسی رسی کی جھالی بناتے ہیں، سیکر بولتے ہیں، پورے ہندوستان میں یہی بولتے ہیں۔ بڑے میاں کی نظر سیکر پہ گئی تو اپنی بوڑھی بیوی کو ڈانٹا، ارے سیکر پہ کیا ہے؟ بولا دیکھتا نہیں ہے، اندھا ہے، مٹی کے ہانڈی ہے، اب ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا چپڑا دھیرے بولا اچار ہے، کہا کہے کے لیے؟ بولا ایمرجنسی پلیٹ کے لیے، چھٹکی بجایا آنگن میں بڑے بڑے ڈانس کرنے لگے، کہے بھائی چھٹکی بجا کر بسم اللہ چھوڑواؤں گا، تو اس کی بوڑھی بیوی اٹھی اور پیش میں کہتی ہے ارے چھپڑا منہ مت کھاؤ، کیا بسم اللہ چھوڑوائے گا؟ چھوڑوانے کے چکر میں تو بہو نے پورے خاندان کو یاد کروا دیا، کیا چھوڑوائے گا؟ کئی دھا سگریٹ کے بات کرتے ہیں، راز کی بات کرتے ہیں، بولا کیا؟ بولا ایک تو سربراہ سے دوستی ہے، آئیڈیا آ گیا ہے، دماغ میں جتنا آچارے چھپا دے، ہاڑیاں خالی رہی، کل سربراہ سے زہریلا سانپ لے کر آئیں گے اور اسی جگہ بیٹھیں گے، بہو کھانا لے کر آئے گی، ایک لقمہ منہ میں رکھیں گے، کانٹیں گے دوڑ دوڑے بھاگے گی سسکے گی، دوبارہ کھانا لے کر آئے گی تو بولوں گا ایک تو آنکھ کا آچار جو ہانڈی میں ہاتھ ڈالے گی، سانپ کاٹے گا، بہو بھی ختم، بسم اللہ بھی ختم، کفر پروگرام مچا رہا ہے، خدا کیا مسیحیت مسکرا رہی ہے، بول دے سبحان اللہ، خدا کیا مسیحیت مسکرا رہی ہے، کفر پروگرام طے کر رہا ہے، مہاراج کلانی کے تحت بیٹھ گئے، بہو آتی ہے، پیتا جی کھانا کھا لیجیے، ایک لقمہ منہ میں رکھا اور ایسا جھگڑا منہ بنایا، ایسا تیرا منہ جیسے اپنے بھارت پر بھوت پردھان منتری ہے، ارے ایسا ہی بدمزہ کا کھانا بنایا جاتا ہے، پیتا جی چھما کر دیجئے نا، نہیں ہو عمر نہیں ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، میں چرنوں میں گر کر معافی مانگتا ہوں، میں بہت بدتمیز ہو گئی ہوں، پیتا جی بات کر دیجئے نا۔ بڑے دیر کے بعد بڑے بڑیا نے کہا چل جب جتنا گرا رہی ہے تو دوبارہ کھانا لے کر آؤ، دوبارہ کھانا لے کر آتی ہے، بڑے بڑیا نے پھر ایک نظر دیکھا کہ میرا پروگرام ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، پلانی ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، بہو آتی ہے، پیتا جی کھانا اب تو کھٹک رہا تھا اور جب مارنا ہے تو محبت کا جھولا سنو، بہو رانی کہا پیتا جی منہ کا مزہ تو بگڑ گیا، لذت کا قطر
मालूम हो गया, क्या करें? बोला जो आपका आचार चला, कहा नहीं मालूम, माता जी ने कहा रखा है, हमको नहीं मालूम है। बुढ़िया बगल में थी, अरे क्या बताओ, वो देख सीकर में मिट्टी के हांडे में आम का आचार है, कई है कहते हैं निकाल दो माता जी, हाँ निकाल था। आदत है कोई भी काम करती है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती है, हांडी के नीचे गई है और दाहिने हाथ को उठाई है और जोर से पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हांडी में हाथ डालकर हाथ निकाला तो हाथों में आम का अचार नजर आ रहा है, आम की छाली नजर आ रही है। हैरान परेशान खान वाले जब हकीकत चमकने चेहरे से नकाब उतार देती है तो बातिल को भी हक मानने पर मजबूर होना पड़ता है। अब बड़े मियां ने डॉक्टर कहा, ए बेटी तेरे हाथों में आम का अचार कैसे? तब पिताजी थामे ने निकाल दिखा, कहा नहीं बेटी अब तो हक मानने में भलाई है। कहा कैसा? कहा तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए सांप की सूरत में मैंने तेरे मौत को बंद किया था। एक बाप समान ससुर, एक बेटी समान बहू इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। ए पिताजी अब मजाक करते होंगे तो बड़े मियां ने डॉक्टर कहा, ए बेटी मैं सांप को दिखा दूं जल्दी आएगा? हाँ पिताजी जरा दिखाइए तो, जरा दिखाइए तो। आंटी के नीचे बड़े मियां ने आंटी के नीचे गए, आंटी को जरा सा तिरछा दिखा तो एक सांप खोल कर सब दिखा और मकान के कोने में जाकर बेहोश हो गया। और अपने जब देखा है तो अपने ससुर की तरह मुंह दिया तो पिताजी जवाब देगा, अब मैं सजने में जा रही हूँ। कहा बिस्मिल्लाह नहीं थी तो दुनिया में आजाद से बची हूँ। आज ला इलाहा इल्लल्लाह करूंगी ताकि जहन्नम के शोले से बचाऊंगी। मुसलमानों फैसला करो, किसने कहा था कलमा पढ़ो, किसने कहा था खुदा को मानो, किसने कहा था रसूल का कलमा पढ़ो? किसी ने नहीं कहा था। कोई तबलीग की जमात नहीं गई थी। हमारी कौम की एक बेटी नबी की सुन्नतों के अमीन बनकर बैठी थी। हमारी कौम की एक बेटी नबी की सुन्नतों का सहारा बनकर बैठी थी। इस्लाम चल रहा था, इस्लाम बोल रहा था, इस्लाम तरक्की कर रहा था, इस्लाम प्रवास कर रहा था, इस्लाम प्रवास कर रहा था। चंद जमलों से